فیصل آباد میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ جرمن بینک اور واسا کے درمیان 40 ملین یورو کا معاہدہ طے پا گیا۔ جرمن سفیر کا دورہ فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر اور ایم ڈی واسا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ پروجیکٹ کے تحت 25 ٹیوب ویل بحال، 1 نیا واٹر ٹینک اور 6 ٹینکیاں تعمیر کی جائیں گی۔ پروجیکٹ کا PC1 تیار کرنے کے بعد آئندہ چند ماہ میں کام شروع کیا جائے گا۔ عوام کو بہترین سفری سہولیات کا منصوبہ انتظامی نااہلی کی بھینٹ چڑھنے لگا۔ کہیں فیول بحران، کہیں ٹیکنیکل مسائل، جدید الیکٹرک بسیں گراؤنڈ ہونے لگیں۔ فیصل آباد 5 جھنگ 3 اوٹوبا ٹیکسنگ میں 2 بسیں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ گراؤنڈ بسوں نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اسپیئر پارٹس اور شیشے بیرون ملک سے منگوانے کے لیے آرڈر دے دیا۔ ٹرانسپورٹ کمپنی کا موقف۔ آلودگی انسانی صحت اور ماحول کے لیے زہر قاتل۔ فیصل آباد میں رواں سال دھواں چھوڑتی 1000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ CTO ناصر جاوید رانا کہتے ہیں دھواں چھوڑتی گاڑیاں روڈ پر نہیں چل سکیں گی۔ ملکی ٹیکسٹائل برآمدات کے حوالے سے بری خبر۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 7% سے زائد گر گئیں۔ مارچ 2025 کی نسبت برآمدات میں $7 کروڑ کمی۔ رواں سال برآمدات 1 ارب 43 کروڑ سے کم ہو کر $1 ارب 35 کروڑ پر آ گئیں۔ 9 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 0.50% خسارے میں رہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس نیٹ بڑھانے میں عدم دلچسپی۔ فیصل آباد ڈویژن میں 25 سال میں نیا جنرل ٹیکس سروے تک نہ کر سکا۔ 25 برس میں درجنوں نئی مارکیٹس اور کاروباری مراکز وجود میں آئے۔ سروے نہ ہونے پر کاروباری طبقے کی بڑی تعداد ٹیکس نیٹ سے باہر۔ گندم کی کچائی آڑھتیوں کی منمانی، سرکاری نرخ صرف کاغذوں تک محدود۔ حکومت کی امدادی قیمت 3500 روپے من مقرر۔ جڑاوالا کی منڈیوں میں گندم اونے پونے داموں خریدی جانے لگی۔ کسان کہتے ہیں گندم کا ریٹ پورا ملنا چاہیے۔ IG پنجاب کے احکامات کی دھجیاں۔ چنوٹ کے تھانوں میں مبینہ ٹاؤٹ راج۔ 10 تھانوں کے 55 مبینہ ٹاؤٹس کی فہرست سامنے آ گئی۔ ٹاؤٹس میں سیاسی کارندے، تاجر اور صحافی وغیرہ شامل۔ عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول مشکل سے مشکل تر ہونے لگا۔ چنوٹ پولیس فہرست کی تصدیق یا تردید سے گریزاں۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد کے انتظامی معاملات میں بد انتظامی، ادویات اور ڈسپوزیبل کی خریداری میں SOPs کی خلاف ورزی کا انکشاف۔ مالی بجٹ 2025-26 میں 44% لوکل پرچیز کا استعمال۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا اظہار تشویش، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے وضاحت طلب کر لی۔ محکمہ صحت جھنگ کی سنی گئی۔ طویل عرصہ بعد خالی سیٹوں پر تعیناتیاں۔ ڈاکٹر خلود سرور ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تعینات۔ ڈاکٹر ریحان طارق شورکوٹ اور ڈاکٹر کلیم اللہ DDHO احمد پور سیال تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حج آپریشن 2026 ایئر لائنز نے وزن اور زمزم پالیسی جاری کر دی۔ ہر حاجی کو واپسی پر 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ PIA پر 40 کلو پیکج اور 7 کلو ہینڈ کیری کی اجازت ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی آمد محکمہ بلدیات فیصل آباد بھی متحرک۔ جانوروں کی سیل پوائنٹ اور مؤثر انتظامات سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی۔ صفائی کے لیے سالڈ ویسٹ کمپنیوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی۔ کہیں گہرے گڑھے وبال جان تو کہیں نوکیلے پتھر درد سر۔ ملت روڈ فیصل آباد پر جاری ترقیاتی کام مکمل کرنے انتظامیہ کے لیے چیلنج بننے لگا۔ 1 سال بعد بھی کام نامکمل، راہگیروں کا گزرنا محال، ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی۔ تھانہ گلبرگ کی 4 دیواری کا ایک حصہ زمین بوس، بقیہ دیوار بھی خستہ حالی کی جانب گامزن۔ تھانہ گلبرگ اور SDPO کے دفاتر میں اہلکاروں اور سائلین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ توبہ ٹیکسنگ میں شہباز چوک پر گول چکر کی تعمیر کا منصوبہ۔ میونسپل کمیٹی نے رکاوٹیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ محکمہ ہائی وے کا کہنا ہے کہ 7 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 1 وے روڈ کی تعمیر جاری ہے۔
ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس کا تحصیل کمالیہ کا دورہ، کنسلٹنٹ اور ایجنسی سے ترقیاتی منصوبوں بارے رپورٹ طلب، بولے غیر معیاری مٹیریل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں روڈ سائڈ ڈرین کی بحالی کا دوسرا مرحلہ شروع، پہلے مرحلے میں 5 شاہراہوں پر روڈ سائڈ ڈرین فعال، دوسرے مرحلے میں بھولے دی جھگی سے ملت چوک ڈرین بحال کی جائے گی۔ لاری اڈا تا الائٹ ہسپتال 2 ایف ڈی آفس سے چناو کلب تک ڈرینز بحال ہوں گی۔ جنگ میں واسا کے ترقیاتی منصوبے کیسے چل رہے ہیں؟ تعمیراتی مٹیریل کا معیار کیسا ہے؟ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم کا دورہ جھنگ، ڈسپوزل سٹیشنز، حفاظت لائنوں اور دیگر منصوبوں کی تفصیلی انسپیکشن کی گئی۔ فیصل آباد میں ہمت کارڈ رجسٹریشن عارضی طور پر بند کر دی گئی، 1 ماہ گزرنے کے باوجود رجسٹریشن نہ ہو سکی، پہلے سے رجسٹرڈ افراد کی تصدیق جاری، رمضان میں 350 معذور افراد کا اندراج کیا گیا تھا۔ تھانوں کی عمارتیں بدل گئیں لیکن پولیس کلچر نہ بدل سکا، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ماڈل تھانوں کے باوجود شہریوں کو ریلیف نہ ملا، شہری اندراج مقدمات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے لگے، گزشتہ ماہ 100 سے زائد شہریوں کو عدالتوں سے ریلیف ملا۔ منکی پاکس بڑھنے کا اندیشہ، محکمہ صحت کا ہائی الرٹ جاری، ڈی جی ہیلتھ کی اسپتالوں میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت، اسپتالوں میں الگ وارڈ اور کمرے مختص کرنے کا حکم، مشتبہ اور کنفرم مریضوں کو 21 دن آئسولیٹ کرنے کی ہدایت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سی ای او ہیلتھ کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ، ایم ایس ڈاکٹر شہاب عالم کے ہمراہ مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ لیا، مفت اور معیاری ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بدلتے موسم میں ڈینگی کی افزائش نسل کا خطرہ، ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ میں ڈینگی گواہی کاؤنٹر اور وارڈ فال کر دیا گیا، شہریوں کو کپاہٹ کے ساتھ تیز بخار کی صورت میں ہسپتال سے رجوع کی ہدایت۔ احمد پور سال کی متعدد شہری آبادیاں پختہ سڑکوں سے محروم، میانی بازار، نیو چوک اور محلہ گلکری میں سڑکیں خستہ حال، سمندوانہ روڈ کے اطراف بھی سڑکوں کی حالت خراب، سیوریج پائپ لائن کے بعد محلہ پاہن پور اور سعید آباد کی حالت ابتر۔ احمد پور سال کے محلہ پاہن پور میں بجلی کی مین تاریں زمین پر جھک گئیں، گندم کی فصل کے عین اوپر لٹکتی تاریں خطرے کی گھنٹی بجانے لگیں، جھکی ہوئی تاروں سے کسی بھی وقت حادثے کا خدشہ۔ فیصل آباد بورڈ کے تحت 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات، مارننگ اور ایوننگ شفٹ میں آج انگریزی کا پرچہ شیڈیول، تقریباً 1 لاکھ طلبہ امتحانات میں شریک، امتحانی مراکز میں دفعہ 44 نافذ، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے منع۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جھنگ کی 100 سالہ تقریبات، اسپورٹس ایونٹ سے تقریبات کا آغاز، 14 مختلف ڈپارٹمنٹس کے طلباء کے مابین کھیلوں کے مقابلے شیڈیول، کرکٹ، بیڈمنٹن اور رسہ کشی کے مقابلے ہوں گے۔ چنیوٹ کے 68 پی ایس ٹی اساتذہ کو محکمانہ ترقی ملے گی، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے کیسز کی جانچ پڑتال کر لی، ڈی ای او ایلیمنٹری محمد اسماعیل ساکھی کہتے ہیں کیسز مکمل ہونے پر اساتذہ کو ترقی دی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کا بیٹی پڑھے گی تو قوم بڑھے گی سلوگن، چنیوٹ کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم تیز کر دی گئی، ضلع بھر میں 9,500 نئے طلباء داخل کرنے کا ٹارگٹ۔ فیصل آباد چیمبر کی ممبرشپ کی تجدید کا آج آخری روز، مجموعی طور پر چیمبر آف کامرس کے 22,417 ممبر، ایکٹیو ممبران کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہے، اب تک 8,056 ممبران تجدید رکنیت کرا چکے ہیں۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ٹی بی اسپتال فیصل آباد ڈاکٹر حبیب بھٹر کی سالگرہ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شعبہ میڈیکل سے وابستہ افراد کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور جنرل سیکرٹری لیبر فیڈریشن میاں محمود حسین 51 برس کے ہو گئے، شعبہ صحت سے وابستہ افراد اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی مبارکباد، عزیز و اقارب کا بھی سالگرہ پر نیک تمناؤں کا اظہار۔